اللہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی لگا کے مدینے والے مصطفیٰ پہ ہدیہ درود پڑھیے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا ومولانا ومعجانا محمد مادر الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مجھ سے پیشتر خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفید صاحب نے اور ناشر مسلک اعلیٰ حضرت سرمایہ ملت خطیب اسلام حضرت مولانا ریاض اختر مصباحی صاحب قبلہ نے بیان کیا اور بڑا اچھا کلام آپ نے سنا اور قاری شاہی صاحب کی نظامت۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پڑھ لیجیے۔ مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اس رات کے تعلق سے میں کچھ بیان کروں گا، اگر اجازت ہو تو میں درود شریف کے تعلق سے ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ جی لگا کر دیکھیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میں نے شروع میں کہا تھا انشاءاللہ مدینے والے سے لو لگاؤ، اپنی توجہ مدینے کی طرف کر لو تو مدینے سے خیرات آئے گی۔ تو کثرت سے درود پڑھنے کی عادت بناؤ، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، اٹھتے بیٹھتے درود پڑھو، چلتے پھرتے درود پڑھو، انشاءاللہ پھر مدینے سے خیرات آئے گی۔ بس اسی درود کی خیرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ یہ کتاب شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہوتی ہے۔ اس کتاب کے رائٹر مصنف کا نام ہے حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بہت بڑا نام ہے، علماء کی جماعت میں ہو یا ولیوں کی جماعت میں ہو، یہ نام بہت اونچا نام ہے، بہت اونچا نام ہے جو مصر کی گلیوں میں گونجتا ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے حضرت محمد بن سلیمان الجزولی ہیں۔ تو حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت جی آپ نے ایسی کتاب لکھ دی جو شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک کہانی ایسی پیش آئی، میں نے اسی دن قسم کھائی کہ ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو شروع بھی درود سے ہوگی اور ختم بھی درود پہ ہوگی۔ اب وہ کہانی سنیے، فرماتے ہیں کہ میں مصر کے کسی علاقے میں تھا اور مجھے نماز ظہر یا نماز عصر پڑھنی تھی، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور وضو کے لیے پانی ضروری ہے۔ کہتے ہیں وضو تھا نہیں اور پانی بھی موجود نہیں تھا، مجھے نماز ادا کرنی تھی، اللہ کے لیے سجدے کرنے تھے۔ میں نے تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، تو ڈھونڈنے پر مجھے کنواں نظر آیا۔ جیسے ہی میں نے کنویں کو دیکھا میری ڈھارس بن گئی، چلو یار کنواں مل گیا، اب پانی نکالیں گے، وضو کریں گے اور اللہ کو سجدے کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن کہتے ہیں جیسے ہی میں کنویں کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پانی گہرا ہے
اور کنویں کے پاس نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، اب پانی نکالا کیسے جائے؟ لیکن فرماتے ہیں اسی کنویں سے بالکل لگا ہوا کسی غریب کا کچا سا مکان تھا، کسی کی کچی سی کٹیا تھی، اس کنویں سے بالکل لگی ہوئی اس کی دیوار تھی۔ فرماتے ہیں مکان تو کچا تھا لیکن اس میں رہنے والا ایمان کا بڑا پکا تھا۔ کہتے ہیں میری چھت پہ نظر پڑی تو میں نے دیکھا اس کنویں کے بغل والے مکان کی چھت پر 5-6 سال کی ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ کھیل رہی ہے، اپنی مستی میں ہے۔ کہتے ہیں جب بچی کی نظر مجھ پہ پڑی تو بچی مجھے دیکھ کے کہنے لگی من انتا، چچا کون ہے آپ، کہاں سے آئے؟ اور چہرہ آپ کا بڑا پزمردہ لگ رہا ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، چچا بات کیا ہے، کون ہے آپ؟ پہلے تو پتہ پوچھا کون ہے تو حضرت محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں میں نے بچی کو اپنا نام بتا دیا، بیٹا میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ تو بچی نے یہ نام سنا تھا پہلے سے کہ یہ بہت بڑے ولی کا نام ہے، یہ بہت بڑے عالم ربانی کا نام ہے، تو بچی خوش ہو گئی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے ولی کا گزر میری گلی سے جو ہو گیا۔ اور یار ہم دھبے والوں وہ تو ان کی گلی سے گزر ہوا تھا، ہم تو ولی کی حویلی میں بیٹھے تھے۔ پھر ہماری شان کیا ہونی چاہیے؟ یہ اللہ والے ہیں صاحب، کسی نے یہ کہا تھا ہر چیز اس کے والے کے پاس ملتی ہے، ہر چیز اس کے والے کے پاس ملتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، میں بتانا چاہتا ہوں، لکڑی والے کے پاس ملتی ہے، تیل والے کے پاس ملتا ہے، راشن والے کے پاس ملتا ہے۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی، جب یہ بات صاف ہو گئی کہ ہر چیز اس کے والے کے پاس ملتی ہے، اگر لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو لکڑی والے کے پاس جانا پڑے گا، تیل کی ضرورت ہو تو تیل والے کے پاس جانا پڑے گا، تو یار ہر چیز اس کے والے کے پاس، تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اللہ بھی ان اللہ والوں ہی کے پاس ملتا ہے۔ اچھا ہم تو ڈنوارا کے رہنے والے ہیں، ہم تو دھبے کے رہنے والے ہیں، ہمارے کھیتوں کے قریب سے پٹری گزرتی ہے، ریل کی پٹری گزرتی ہے ہمارے کھیتوں کے قریب سے، ہے نا؟ آپ کے کھیتوں کے قریب سے پٹری گزرتی ہے۔ اب دھبے والا کوئی آئے اور کہ علامہ ریاض اختر مصباحی صاحب مجھے کانپور جانا ہے، مجھے کیا نام ہے کاسگنج جانا ہے، اب وہ کیا نام ہے اپنا رخت سفر باندھے اور بیگ اپنے گلے میں لٹکائے اور سیدھا اپنے کھیت میں چلا جائے، بولے یہیں سے ٹرین آئے گی، یہیں سے پکڑوں گا، چاہے وہ لکھنؤ جانے والی ہو چاہے وہ ممبئی جانے والی ہو، گزرے گی تو میرے کھیت ہی سے یہیں سے بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ لوگ اگر یہ کہہ سکتے کہ مولانا صاحب آپ نے یہ کون سی بات کر دی کہ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے، میں نے کہا صاحب اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے، خدا تو ہر جگہ ہے، لیکن حضرات اس کے ملنے کے اڈے بھی ہیں، اس کے ملنے کے اسٹیشن بھی ہیں، اس کی ملنے کی رحمتیں کہاں ملتی ہیں، ہر جگہ نصیب نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ اس کی مثال یہی ہے کہ ٹرین تو آپ کے کھیت کے قریب سے گزرتی ہے، پٹری آپ کے کھیت کے قریب سے گزرتی ہے، آپ صبح سے شام تک کھڑے رہیے گا، رات سے صبح تک کھڑے رہیے گا، اللہ کی عزت کی قسم آپ قبرستان کو پہنچیں گے لیکن ہندوستان کی کسی ٹرین میں سفر نہیں کر سکتے۔ کوئی عقل مند کہے گا کیوں کھڑے ہو یہاں پر کہ مجھے ٹرین میں بیٹھنا ہے لکھنؤ جانے کے لیے، تو کہا جائے گا ڈنوارا کے اسٹیشن پر جاؤ، کیوں یہاں سے نہیں گزرے گی، جائے گی تو یہیں سے، کہا ہاں جائے گی یہیں سے، لیکن اگر بیٹھنا ہوگا تو پہلے ٹکٹ خریدنا پڑے گا، اور ٹکٹ خریدو گے اسٹیشن پر رکے گی تب بیٹھنا پڑے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے رب کی رحمت ہر جگہ ہے، لیکن اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو دھمالی کی نائبہ میں آنا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ان کی حویلی میں بیٹھے ہیں ہم لوگ، یہاں سے بھی فیض آ رہا ہے اور رات کا بھی فیض آ رہا ہے نا؟ جی لگ رہا ہے آپ کا؟ جی میں بات بچی کی کر رہا تھا، اس پہ تو میں آؤں گا انشاءاللہ بھی۔ تو بچی نے پوچھا من انتا، چچا کون ہے آپ؟ بیٹی میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ تو بچی نے یہ نام تو سنا ہی تھا، تو بچی بولی حضرت جی پریشان لگ رہے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے آپ کا، بات کیا ہے؟ کہنے لگی میرے لال مجھے وضو کرنا ہے، پانی گہرا ہے اور رسی تو ہے نہیں، بیٹا پانی کیسے نکالوں؟
اب میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں میں یہ رنگ بھرنا، جس بچے کا میں کام، جس بچی کی میں کہانی سنانے جا رہا ہوں، اپنے بچوں میں ایسے رنگ بھر دینا، جب بچی نے اللہ کے ولی کی زبان سے یہ بات سنی کہ بیٹی پانی کیسے نکالوں، رسی بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے، وضو کیسے کروں، اب بچی کے جملے سنو، بچی کہنے لگی انت الذی یصنع علیک الخیر وانت تتحیر بما تخرج به الماء من البیر۔ اور چچا تو بہت بڑا عالم دین ہے، چچا آپ کی تو ولایت کے ڈنکے مصر میں بجتے ہیں اور کنویں سے پانی نکالنا بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچی نے تانا دیا، ہمارے بولتے اس کو چچا انت الذی یصنع علیک الخیر، تیرے تو بڑے چرچے، تیری تو بھلائی ہو رہی ہے ہر جگہ، بہت شہرت ہے آپ کی، وانت تتحیر بما تخرج به الماء من البیر، وہ چچا وضو کرنے کے لیے پانی بھی نکالنا نہیں آتا، کیسے ولی ہیں آپ؟ تو حضرت محمد بن سلیمان الجزولی بولے میں سمجھا بچی میری بات سمجھی نہیں، میں نے کہا بیٹے نکالنا تو آتا ہے لیکن نکلے گا تو رسی اور ڈول سے ہی، رسی ڈول ہے نہیں میں نکالوں کیسے؟ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم بچی چھت سے اتر کے نہیں آئی بلکہ اپنے مکان کی چھت سے کنویں کی طرف آگے یوں جھکی اور وہیں سے اس نے کنویں میں تھوک دیا، وہیں سے اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں قسم پیدا کرنے والے کی مجھے نہیں پتا کہ اس کا تھوک پہلے پہنچا یا کنویں کا پانی ابل کے اوپر پہلے آیا، سبحان اللہ۔ اور کنویں کے من سے پانی ٹپکنے لگا، پانی ٹپکنے لگا، کہنے لگی چچا کر لے وضو ایسے نکلتا ہے پانی، سبحان اللہ، چچا کر لے وضو ایسے نکلتا ہے پانی۔ تو حضرت محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں وضو کرنا بھول گیا، میں نے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا اقسمک باللہ بما نلت هذه المنزلہ، اور میری بچی تجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اور میرا اللہ یہ بتا اتنی چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے تجھے کیسے مل گئے؟ سبحان اللہ، اتنی چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے مل گئے؟ اب سنو دھبے والو، بچی بولی چچا یہ بھی نہیں معلوم، چچا یہ بھی نہیں معلوم کہ اونچے رتبے ملتے کیسے؟ آپ نے فرمایا بیٹی معلوم تو ہے لیکن میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں بیٹی، کیونکہ تو بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تیرے لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو بولتی ہے تو تیرا بولنا اچھا لگتا ہے، میرے اللہ تو ہی بتا دے۔ اب بچی کہنے لگی چچا سن یہ اونچے رتبے کیسے مل گئے، میری زبان میں یہ برکت کہاں سے آ گئی، میرے تھوک میں یہ کرامت کہاں سے آ گئی؟ بچی کہنے لگی بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چچا اللہ کی عزت کی قسم میں چھوٹی ہوں لیکن تاجدار مدینہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا کرے بیٹھ لے زندہ باد، اللہ اکبر۔ چچا میں چھوٹی ہوں لیکن مدینے والا، جی لگا کے بولے یار مزہ آ گیا، سبحان اللہ، مدینے والا بہت بڑا ہے چچا۔ کہ لیکن چچا میری عادت ہے میں چلتی ہوں تو مدینے والے پہ درود پڑھتی ہوں، پڑھتی ہوں تو درود پڑھتی ہوں، تو درود پڑھتی ہوں، چچا میں ہر وقت تاجدار مدینہ پہ درود پڑھتی ہوں، اور جو اتنا درود پڑھے اتنا زیادہ درود پڑھے اللہ اس کی دھوپ میں یہ برکتیں پیدا کر ہی دیتا ہے۔ تو یار میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دھبے والوں، اگر آج ہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھیں گے تو کیا مدینے والے کی خیرات نہیں آئے گی؟ اللہ کی عزت کی قسم آج تو اللہ نے مغرب کی بعد ہی سے اعلان شروع کرا دیا، اور میرے بندو اگر خطا کار ہو تو معافی مانگ لو، میں نے معافی کے دروازے کھول دیے۔ اچھا دولت تو سب کو چاہیے
اللہ فرماتا ہے دولت مانگو گے دولت بھی ملے گی، عزت مانگو گے عزت بھی ملے گی، شہرت مانگو گے شہرت بھی ملے گی۔ ہاں اللہ فرماتا ہے آج کی رات ویسی رات ہے، اگر تم جہنم سے آزادی مانگو گے تو آزادی بھی ملے گی، اگر جنت چاہتے ہو تو یہ سچے رب کے وعدے ہیں، سچے رب کے وعدے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جنت مانگو گے تو جنت بھی ملے گی۔ بے شک لیکن میرے بھائیوں مانگنے کا انداز ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اس کے یہاں اس کا ایک نوکر خدمت کرتا ہے زندگی بھر اور بڑی وفاداری کے ساتھ خدمت کرتا ہے، تو بادشاہ اس کو تنخواہ بھی دیتا اور تنخواہ کے علاوہ اور بھی اس کو نوازا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کافی زمانہ گزر گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا، بادشاہ کو پتہ چلا جس کو میں وفادار سمجھتا تھا، جس کو میں اپنا بہت زیادہ وفادار سمجھتا تھا، وہ میری وجہ سے میری خدمت نہیں کرتا تھا بلکہ میری ایک باندھی اور لوٹی پر اس کی نظر تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب مجھے بتاؤ، جس بادشاہ نے زندگی بھر اس اپنے غلام کو نوازا ہو، اس کی جھولی میں بھیک ڈالی ہو اور اس کی ہر خواہش کو پورا کیا ہو، اور جب اس کی نیت کے بارے میں پتہ چلا یہ بادشاہ سے محبت نہیں کرتا تھا، بادشاہ کی خدمت نہیں کرتا تھا بلکہ بادشاہ کی لوٹی پہ نظر رکھتا تھا، تو بتاؤ بادشاہ اس کا انجام کیا کرے گا؟ بادشاہ اس کو سزا کیا دے گا؟ تو آپ کہیں بھی یہی کرے گا بادشاہ کہ اس کے ٹکڑے کر کے اس کو جانوروں کو کھلا دیا جائے، اس کو آگ جلا کر آگ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کی سچی قسم ہم اس رب کی بارگاہ میں آئے ہیں معافی مانگنے، اگر ہم زندگی بھر بیٹھے رہے ایک آنسو لے کر، آج کی رات ہم نے اس سے معافی مانگ لی تو وہ جلائے گا نہیں، وہ مارے گا نہیں، وہ کاٹے گا نہیں، بلکہ وہ تو سچا رب ہے، تیری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، تجھے محبوب بنا لے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ نے فرمایا میں توبہ کرنے والوں کو معافی نہیں کرتا بلکہ میں ان سے دوستی کر لیتا ہوں، انہیں میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ دیکھیے ویسے تو اللہ نزول اعتدال ہر رات فرماتا ہے، لیکن آج الگ بات ہے، آج انداز الگ ہے میرے رب کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھک تو نہیں نا یہاں پہ ڈر لگ رہا کہ کہیں جا دیں ابھی موضوع بنی آنی ہے۔ چلیے یا رسول اللہ، کیا دے یا رسول اللہ۔ دیکھو آج کی رات ہے تسبیح کرنے کی رات ہے، اپنے رب کا نام لو، رسول کا نام لو، رب رسول کے نام لو صاحب۔ میں نے کہا تھا اللہ نے دل ایک دیا ہے، اللہ نے جان بھی ایک دی ہے اور زندگی بھی ایک ہی دی ہے صاحب۔ جس دن مر جاؤ گے دوسری زندگی نہیں ملے گی آنے کے لیے، پھر یہ دنیا نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ دل ہے آپ کے پاس دل، اور یہ دل اب آپ کے حوالے ہے، چاہو تو بازار عورت کے حوالے کر دو، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اور چاہے تو تاجدار مدینہ کے حوالے کر دو۔ لیکن میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم نے اس دل کا سودا کسی بازار میں عورت کے ہاتھ دیا تو پھر اگلے دن اس کا کوئی دوسرا عاشق ہوگا اور اس سے اگلے دن اس کا کوئی اور عاشق ہوگا۔ لیکن تاجدار مدینہ کے نوکرو، تاجدار مدینہ کے غلاموں، جس دن تم نے اپنا دل یہ محمد عربی کو دے دیا تو اللہ کے عزت کی قسم دنیا میں بھی عزت تیرے لیے ہے، قبر میں بھی اس میں بھی تیرے لیے ہے۔ یہ دنیا ہے کیا صاحب؟ حضرت دنیا کی اوقات کیا ہے؟ دنیا کی اوقات کیا ہے؟ ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، دنیا دنیا دنیا۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے اس دنیا کی اوقات بتائی اور فرمایا اس دل کو مدینے والے کے حوالے کر دو، دنیا کے حوالے مت کرو۔ اور دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں یہ دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے۔ یہ دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کشو اس مردار پہ کیا للچائے۔ یہ دنیا تو دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی
مکار ہے یہ دنیا، شہد دکھائے زہر پلائے. اب آگے سمجھ میں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. یہ سارے مترادف ہیں. اور سنو میرے بھائیوں، اگر تم مصطفیٰ کے دامن کرم میں آ گئے، تاجدار مدینہ کے دامن کرم میں آ گئے، یہ دل حضور کو دے دیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا تو ہاتھ ہی خالی ہے، اپنا تو ہاتھ ہی خالی ہے. میرے بھائیو، اگر مصطفیٰ کا دامن کرم اپنے ہاتھ میں لے لیا، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا میں بھی ہاتھ بھرا ہوا ہے اور قبر میں بھی ہاتھ بھرا ہوا ہی ہوگا. اس دنیا کی اوقات پتہ چل گئی تمہیں، یہ قاتل بھی ہے، یہ ڈائن بھی ہے، یہ مرد کو قتل کرنے والی بھی ہے. اس کا ہر صبح نیا شور ہوتا ہے. ہاں، یہ آج کرسی میرے حوالے ہے، کل اس کرسی پہ کوئی اور بیٹھے گا، اس سے پہلے کوئی اور بیٹھا تھا. صاحب، یہ کرسی کسی کی سگی نہیں ہے. لیکن ہاں میرے بھائیوں، جس نے اللہ اس کے رسول کو دل دے دیا ہے، کہ اللہ کی عزت کی قسم، صدیاں تو گزر گئیں، 800 سال ہو گئے، لیکن خواجہ غریب نواز کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے. امام احمد رضا کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے. صاحب مزار کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے. کتنی کرسیاں لوگوں کی بدل گئی، لیکن آج تک ان کی کرسی نہیں بدلی ہے، کیونکہ یہ کرسی ان کو مدینے سے جو مل گئی ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں بات بچے کی بیان کر رہا تھا. بچے نے کنویں میں تھوک دیا اور پانی ابل کے اوپر آ گیا. بچی نے بتایا کہ میں حضور پر درود پڑھتی ہوں، اگر اجازت ہو تو اسی کی بچی کی بات آگے کی اور کر دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ کی ایمان کو تازگی ملے گی. بچی نے کہا، حضرت جی، جس نبی پہ میں درود پڑھتی ہوں، جانتی ہوں اس نبی کی شان کیا ہے، پہچانتے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہے، کتنی عزت والا ہے. تو حضرت محمد بن سلیمان الجزوری کہتے ہیں، بیٹی آج تو بولنے لگی ہے تو بولتی رہے، تیری بولی اچھی لگتی، پتا ہوتا کتنی شان والا ہے وہ نبی. تو بچی کہنے لگی، سن لیجیے اس نبی کی شان یہ ہے، چچا جب وہ نبی جنگل سے گزرتا ہے، جھاڑیوں سے گزرتا ہے، تو جنگل کے درندے بھی مصطفیٰ کے دامن کرم میں آ کر کے پناہ مانگتے ہیں. درندے بھی، چرند بھی، پرند بھی اور درندے بھی، پھاڑنے والے، شیر ہو یا بھیڑیے، وہ بھی مصطفیٰ کے دامن کرم میں آ کر کے بھیک مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں. یہ شان میں مصطفیٰ کی ہے. اور تھبے والوں، اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں، جو مصطفیٰ، جو میں مصطفیٰ کریم درندوں کو اپنے دامن کرم میں پناہ دیتے ہوں، بتاؤ جب ہم غلامان مصطفیٰ نبی کے کلمہ پڑھنے والے نبی کی بارگاہ میں پناہ مانگیں گے، تو بتاؤ کیوں نہ مدینے سے خیرات ملنے والی ہے. ہمیں مانگنے نہیں آتا صاحب، ہمیں تو مانگنے نہیں آتا. عزیزان ملت اسلامیہ، بچے کہنے لگے، چچا درندے بھی اس کے دامن کرم میں آ کر کے بھیک مانگتے، پناہ مانگتے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو نام بتاتا ہوں، حضرت ابو سفیان کی کہانی سنا رہا ہوں. یہ اس وقت کی کہانی بیان کر رہا ہوں، یہ ابھی حضرت نہیں ہوئے تھے، اور یہ کہانی انہوں نے اس وقت بیان کی جب وہ حضرت ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے وہ کہانی سنائی جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت کی کہانی سنائی اور کہنے لگ گئے کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ حدود ہل و حرم پر کھڑا تھا. میں ہل و حرم کے بارڈر پہ کھڑا تھا. اب ہل و حرم شاید نہیں سمجھ پا رہے والے میری بات ہے نا. حرم شریف یہ کعبے کا وہ احاطہ ہے جہاں پر شکار کرنا حرام ہے، اس کو کہتے ہیں حرم شریف. اور جس احاطے سے باہر شکار کرنا حلال ہے اس کو کہتے ہیں حدود ہل. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، خانہ کعبہ میں جو حجر اسود جنت سے پتھر آیا تھا، اس پتھر میں چمک نکلی تھی، روشنی نکلی تھی، اور وہ روشنی جہاں جہاں تک گئی وہاں تک ایک دائرہ کھینچ لیا گیا اور بتا دیا یہی حدود حرم ہے. اس کے باہر حدود ہل ہے، جو اندر ہے تو اس میں شکار حرام ہے، باہر شکار حلال ہے. تو کہتے ہیں ہم دونوں کے بارڈر پہ کھڑے تھے، ادھر حرم ادھر ہل. اللہ اکبر. اب ابو سفیان کہتے
فرماتے ہیں میں اپنے دوست کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہو کر کچھ بات کر رہا تھا، میں نے دیکھا ادھر حدود ہل میں جہاں شکار حلال ہے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چلا رہا تھا، تو جھاڑیوں سے ایک بھیڑیا نکلا اور وہ بکریوں پر حملہ آور ہوا، قریب تھا کہ وہ بکری پر حملہ کر دیتا، بکری کو اپنا شکار بنا لیتا، لیکن بکریاں تیزی سے دوڑ گئیں اور حدود حرم میں داخل ہو گئیں۔ بھیڑیا بھی دوڑا لیکن حدود حرم میں جا کے قدم رک گئے، واپس پلٹنے لگا کیونکہ بھیڑیا جانتا تھا ادھر حرم ہے اور حرم شریف میں شکار حلال نہیں۔ یہ بات دیکھ رہے تھے ابو سفیان اپنے دوست کے ساتھ، تو ابو سفیان کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یار دیکھ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جنگل کا درندہ بھی جانتا ہے ادھر حرم ہے اور یہاں پر شکار حلال نہیں ہے، اس کو بھی پتا ہے۔ اب سنو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں سنو، تو بھیڑیا انسانی زبان بولنے لگ گیا اور ابو سفیان کے تعجب نہیں ہے کہ بھیڑیا یہ جانتا ہے یہ حدود حرم ہے، ارے تعجب تو یہ ہے کہ تو محمد عربی کے پڑوس میں رہتا ہے اور تو نہیں جانتا کہ محمد اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن یہ درندہ جانتا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ تیرے نبی کی شان یہ ہے، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پوری دنیا کا سروے کر لیا، پوری دنیا میں صرف دو مسئلے ہیں، دو پرابلم، دو چیزوں کی ٹینشن ہے پوری دنیا کی، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ پورے عالم کی، ہر قوم کی، ہر برادر کی دو ٹینشن ہے۔ ایک ٹینشن تو ہے بھوک کی، کائے کی؟ بول دو بھیا بھوک جانتے ہو؟ روٹی کھانے سے پہلے لگتی ہے پیٹ میں ہاتھ، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے بھوک کی ٹینشن پوری دنیا میں، اور دوسری امن کی، پیس، امن آپ کی پوری دنیا کا مسئلہ دونوں، اور آدمی ڈر رہا کہ ایسا نہ ہو کہ غریبی میرے گھر میں آ جائے، اگر غربت گھر میں آ گئی تو بھوک سے مر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا قتل کر رہا ہے، یہی وجہ ہے پڑوسی کا قتل کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں میرے پاس غریبی نہ جائے، میرے گھر میں غریبی نہ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ انسان آیا تو بکری چوری کرنے لیکن انسان کا قتل کر کے چلا گیا، آیا تو مرغی چوری کرنے انسان کا قتل کر کے چلا گیا۔ آج بھائی کا حق مار کر کے اپنی تجوری بھر رہا ہے، اس لیے کہ کہیں میرے یہاں غربت نہ آ جائے، اس لیے کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں۔ ہاں میرے بھائیوں، آج کیا نام ہے، کچھ لوگ رشوت لے کر کے اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، کہیں میرے گھر میں غربت نہ آ جائے۔ پوری دنیا کا مسئلہ غربت کا ہے، کہیں غربت نہ آ جائے، کہیں بھوکے نہ مر جائیں، کہیں ہمارے گھر میں غربت نہ دینے ڈال لے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے بھائیوں، میرا مولا فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اچھا یہ جو دونوں مسئلے ہیں، بھوک کا مسئلہ ہو یا امن کا مسئلہ ہو، اس کا حل پوری دنیا نہ کر سکی، پوری دنیا نہ کر سکی، نہ امریکہ کر سکا، نہ لندن کر سکا، نہ رشیا کر سکا، اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج تک نہ کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک اس کا حل کر سکتا ہے۔ نہ امن کا کوئی کسی کے پاس کوئی طریقہ ہے، نہ کسی کے پاس کسی کی بھوک مٹانے کا طریقہ ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، میں تمہیں سچے رب کے وعدے بتا رہا ہوں، میں سچے رب کی کہانی سنا رہا ہوں، سچے رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے میرے بندو ایک کام تم کر لو، ایک کام تم کر لو، پھر یہ دونوں کام میں اپنے ذمہ کرم میں لے لوں گا۔ میں تمہیں بھوک لگے گی تو روزی میں دوں گا، اور تمہیں خوف ہوگا تو امن میں دوں گا۔ بس ایک تم کر لو تو اللہ کر لے گا۔ کیا فرمایا؟ ایک تم کر لو، کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے تم میری بندگی میں لگ جاؤ گے تو پھر بھوک تمہیں لگے گی، رزق میں دے دوں گا۔ تم میری بندگی میں لگ جاؤ گے، خوف تمہیں ہوگا تو امن میں دے دوں گا۔ عزیزان ملت
اسلامیہ یہ راتیں اسی لیے تو بنائی گئی ہیں. ہاں میرے بھائی جو بھٹکے ہوئے تھے, جو راستہ بھولے ہوئے تھے, جو راستے سے الگ چلے گئے تھے, ان کے لیے یہ رات بنا دی گئی کہ بھولے ہوئے راستے سے واپس آ جاؤ, کیونکہ صبح کا بچھڑا ہوا شام کو آتا ہے, تجھ کو بچھڑا ہوا نہیں کہا جاتا. میرے بندے تو بھٹک کر ادھر ادھر بھاگ کر, لیکن تجھے میں نے ایسی رات دے دی ہے, ایسی رات دے دی ہے. آج کی رات میں تو میری بندگی کر لے, میں تجھے ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب دے دوں گا. آج کی رات میں تو توبہ کر لے, میں تیرے خزانے بھر دوں گا, تیرے گھر میں کبھی نہیں آنے دوں گا. ہاں میرے بندے تجھے کبھی خوف نہیں ہونے دوں گا. میرا رب فرماتا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, تم اللہ کی بندگی کر لو. بھوک لگے گی تو رزق ہم دیں گے, اور خوف ہوگا تو امن ہم دیں گے. بتاؤ مسلمانوں, ہندوستان کے مسلمانوں, آج تمہیں بھوک کا بھی ڈر ہے اور تمہیں خوف بھی لگا ہوا ہے. کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, ایسی بنے گی, کس کی بنے گی, کیا بنے گی, کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں. لیکن سچے رب کا وعدہ ہے, تم اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ, تمہارے خوف کو ختم کر دے گا, امن اللہ دے گا, امن اللہ دے گا. لیکن حضرات ہمارے پاس کا ٹائم ہے, چلو میں مثال سے بتاتا ہوں, مثال سے کیسے اللہ خوف ختم کر دے گا, کیسے اللہ بھوک مٹا دے گا. ایک ملک میں سن 70 کے لگ بھگ قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوئی, رزق پیدا نہیں ہوا, تو عزیزان ملت اسلامیہ گورنمنٹ کے ڈیپو میں آٹے ختم ہو گئے, راشن ختم ہو گیا, تو وزیر خوراک نے ایک اعلان شائع کیا سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے کہ جو لوگ ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں, اگر 2 روٹی کھاتے ہیں تو 1 کھانا شروع کر دیں, اگر جو 1 کھاتا ہے وہ آدھی کھائے, اور سبزیوں پہ گزارا کرو, کیونکہ ہمارے ملک کا اناج ختم ہو گیا ہے, ہمارے ملک میں آٹا ختم ہو گیا ہے, ہمارے ملک میں راشن ختم ہو گیا ہے. اس کے 2 کھانے والے 1 کھاؤ اور 1 کھانے والے آدھی کھاؤ. یہ پورے ملک کا اعلان ہوا وزیر خوراک کا. اگلے دن ایک اور اعلان ہوا, وہاں کے بادشاہ کا, وہاں کے صدر کا اعلان ہوا, ہمارے ملک باشیوں اب تم اپنے کھانے پہ کنٹرول کرو, 2 کھانے والے 1 کھا جاؤ. اللہ اکبر, سبزیوں پہ گزارا کرو, آلو ابال کے کھانے لگ جاؤ. اللہ اللہ, بادشاہ کا بھی اعلان آ گیا, وزیر خوراک کا بھی اعلان آ گیا. لیکن جیسے کہ اللہ والا میرے سامنے لیٹا ہوا ہے, ایسے خانقاہ کا ایک فقیر مرد قلندر اٹھا, مصطفیٰ جان رحمت کا نوکر اٹھا, اس نے بھی اپنا اعلان جاری کرا دیا. ایک دن بادشاہ کا اعلان, ایک دن وزیر کا اعلان, اور تیسرے دن مصطفیٰ کے فقیر کا اعلان, مصطفیٰ کے غلام کا اعلان. ایک خانقاہ کولر شریف ہے, وہاں کا فقیر اٹھا, اس نے بھی اخبار میں خبر دے دی کہ چھاپ دو خوراک, چھاپ دو. یہ خبر کا نام ہے, وہ خبر یہ ہے کہ جس کو حکومت کے ڈیپو سے آٹا نہ ملے وہ کولرا کی سرکار میں آ جائے, وہ ہماری خانقاہ میں آ جائے اور اپنی جھولیاں بھر کے آٹا لے جائے. سبحان اللہ. کتنا بڑا اعلان ہے صاحب, جہاں حکومت گھٹنے ٹیک دے, جہاں وزیر خوراک گھٹنے ٹیک دے. لیکن ایک مرد قلندر نے کہا جس کو آٹا جہاں حکومت کے ڈیپو میں نہ ملے تو میری خانقاہ میں آ جائے, ہمارے پاس آ جائے, ہم اس کی جھولیوں میں آٹا ڈال دیں گے. تو کسی نے کہا بابا بات بڑی کر گیا, ادھر وزیر خوراک کا اعلان ہے, ادھر صدر کا اعلان ہے, بادشاہ کا اعلان ہے, ملک میں آٹا نہیں. حضرت جی تو یہ 100-200 کی بات تھوڑا ہی کھلا دو گے آپ, ملک تو کروڑوں کا ہے. آپ نے بات بڑی کر دی ہے, اعلان اونچا کر دیا ہے, اعلان بڑا ہے. حضرت آپ اس اعلان سے رجوع کر لیجئے, ورنہ کہاں سے لائیں گے آٹا. اور سنو دھواجے کے سنی جنتی مسلمانوں, اس اللہ والے نے کہا چپ جا, یہ تو کروڑوں ہیں, اگر اربوں بھی ہوں گے تو میری خانقاہ میں ہر ایک کو آٹا پہنچے گا. اس لیے کہ یہ تو اپنے اپنے تعلق کی بات ہے, حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے اور میری خانقاہ کا تعلق مصطفیٰ کے مدینے کے ساتھ ہے. بلے پڑھ رہی ہے جی, بولو
اب سنو میرے بھائیوں، آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا کہ اپنا تعلق اپنے مدینے سے مضبوط کرنا ہے۔ بے شک انشاءاللہ جس دن تمہارے رابطے مدینے سے مضبوط ہو گئے، انشاءاللہ پھر تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا صاحب، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مدینے سے رشتے مضبوط کر لو اپنے، تاجدار مدینہ کا دامن پکڑ لو میرے بھائیوں۔ تو اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس تم ایک کام تم کر لو، وہ کام یہ ہے خدا کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، پھر دو کام میرا رب فرمائے گا۔ تمہیں بھوک لگے گی تو پھر رزق اللہ دے گا۔ بے شک سنا آپ نے فقیر کا اعلان، سنا فقیر کا اعلان۔ فقیر نے کہا جس کو حکومت کے ٹپو سے آٹا نہ ملے وہ ہماری خانقاہ سے لے جائے، کیونکہ ہمارا تعلق مدینے سے ہے مصطفیٰ کے، امریکہ سے نہیں ہے۔ اور جس کا تعلق مدینے سے ہے میرے مصطفیٰ کے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ فضان ملت اسلامیہ ایک مثال یہ ہو گئی کہ بھوک لگے گی تو کھانا ہم دیں گے، اور امن کون دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی خوف کا مسئلہ ہوگا، اگر تمہاری جان کی کوئی بات ہوگی تو پھر امن ہم تمہیں دیں گے، امن ہم تمہیں دیں گے۔ اور میں یہ کہانی تمہیں سنا کر کے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا رب کیسے امن دیتا ہے اپنے مخلص بندوں کو۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ کیسے امن دیتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے حضرت رابعہ بصری۔ حضرت رابعہ بصریہ کا نام بہت مشہور ہے۔ یہ ہے تو عورت، ہے تو خاتون، لیکن حضرات یہ اپنی عبادت کے ذریعے مردوں پہ بازی مار کے لے گئی، بڑے بڑے مردوں سے اونچی ہو گئی رتبے میں حضرت رابعہ بصریہ۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ان کی شان کیا ہے۔ وہ یاد تم سے صرف ایک رات کے لیے کہا گیا، تو مسلمانوں یہ رات خدا نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ بخشش کے لیے بنائی ہے۔ اس رات کو تم عبادت کر کے اپنے روٹے ہوئے خدا کو منا لو، اپنے پاپوں سے توبہ کر لو۔ لیکن میرے بھائی کیسے ہو گئے؟ کوئی تو ایک ہاتھ میں موم بتی لے کے گھوم رہا ہے، کوئی ایک ہاتھ میں ماچس لے کر کے گھوم رہا ہے۔ صاحب یہ رات گھومنے کی نہیں ہے، یہ رات تو معافی مانگنے کی ہے، رب کو راضی کرنے کی ہے، مدینے والے سے رشتے مضبوط کرنے کی رات ہے۔ ہم نے تو یہ کھیل کود کر کے گزار دی، ہمارے عقیدے سے گاڑیاں گزری، شور شرابے کرتے رہے۔ میں کہتا ہوں صاحب تم نے رب کو راضی نہیں کیا، تم نے تو شیطان کو راضی کیا ہے۔ مخلص ہے وہ بندے جو ایک اللہ والے کی حویلی میں بیٹھ کر تاجدار مدینہ کا ذکر جو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، حضرت رابعہ بصریہ ان کا حال یہ تھا، یہ 500 نفل روزانہ ایک رات میں پڑھتی تھی۔ کتنے؟ 500 نفل پڑھتی تھی، اور پھر بھی سوتی نہیں تھی، روتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ کسی نے کہا رابعہ اتنی محنت کرتی ہو تم، رات رات پر اپنے رب کے لیے سجدے کرتی ہو، رات رات پر تم اپنے رب کے لیے کیا نام ہے نفل پڑھتی ہو، تو رونا کس بات کا؟ اتنی محنت کے بعد بھی رونے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور سنو میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اپنی تھوڑی سی نماز کا بڑے گھمنڈی ہو گئے، نمازی ہم ہیں، حاجی ہم ہیں۔ صاحب اگر کوئی حج کر کے آ جائے، اگر ہم اتفاق سے ان کو حاجی نہ کے نام دے کے بلا لیں، تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تمہیں ہمارے حج میں کوئی شک ہے؟ میرے بھائیوں، مولوی کہے گا تو حاجی نہیں بنو گے، رب رسول فرمائے گا کہ تم حاجی بنو گے۔ میرے بھائیوں، ہاں رب رسول کی بارگاہ میں اگر تم نمازی ہو تو نمازی ہو، مولوی کے کہنے سے نمازی نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھو تو رب کے لیے، ہاں نماز پڑھو تو رب کے رسول کی رضا کے لیے۔ ہاں میرے بھائیوں، اگر کوئی عبادت کرنی ہے تو اپنے مولا کے لیے، بندوں کے لیے نہیں کرنی ہے، ہمیں تو راضی رب کو کرنا ہے۔ رابعہ بصریہ 500 نفل پڑھ کے روتی اور روتی رہتی، کہا کسی نے اتنی محنت کے بعد رونا کیسا؟ کہنے لگی اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، اور بے نیاز کو کسی کی کیا ٹینشن صاحب، وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مرضی چاہے تو قبول کر لے اور چاہے تو رد کر دے، بے نیازوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ کہتے اس کی سمجھیت سے ڈر لگتا ہے، اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ ایک دن نفل پڑھ کے روتی رہی، اور روتے روتے آنکھ لگ گئی، روتے روتے سو جاتی ہے رابعہ بصریہ۔ سنیے میرے بھائی دل کے کانوں سے، اور میری بات ایک بھی چھوٹنے نہ پائے، ورنہ آپ کو اس کا کچھ لب لباب نہیں ملے گا، اس کا نتیجہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ کہتے رات کو سو گئی روتے روتے، ایک چور آ گیا آپ کے گھر میں، دیوار پھلانگ کے داخل ہوا، چلو رابعہ کو لوٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن فقیر کے گھر میں کیا ملتا میرے بھائی؟ ٹوٹی چٹائی تھی، یا پھر وہ لوٹا وضو والا، یا ٹوٹے پھوٹے پیبند لگے کپڑے تھے۔ اس نے بڑا تلاش کیا، کچھ نہ پلے پڑا، ایک لوٹا چٹائی اور مسلح ہاتھ میں آیا، کہنے لگا یا
یار آج کی رات تو بیکار ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ آیا، اللہ اکبر، لیکن کہا اس نے چلو یار کچھ نہ ملا تو یہی لے کے چلتے ہیں۔ اس نے چھوٹی سی گٹھری باندھ لی، مصلی بھی سمیٹ لیا رابعہ بصریہ کا، ہاں ان کے پیبند لگے ہوئے کپڑے بھی باندھ لیے، چھوٹی سی گٹھری بنائی، چلو اتنے لے کر کے چلتے ہیں۔ جیسے ہی گٹھری سے ہاتھ لگایا آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھا ہو گیا، اسے لگا یار یہ کیا ہوا، ہاتھ اٹھایا تو بینائی آ گئی، آنکھوں کی روشنی آ گئی، تو پھر دل کی آواز آئی شاید ایسے تجھے چکر آ گیا ہوگا، ایسے آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا ہوگا، یہ کوئی اتفاق ہوگا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے ہاتھ لگایا اس پوٹلی پہ، اللہ کی عزت کی قسم پھر آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی۔ ہاں میرے بھائی، پھر ہاتھ اٹھایا تو پھر روشنی آ گئی، کہ ایک بار نہیں کئی بار اس نے کیا، ہاتھ لگاتا تو نہ بینا، ہاتھ ہٹاتا تو بینا، لگاتا تو نہ بینا، اللہ اکبر۔ لیکن جب وہ ہاتھ لگا کے نہ بینا ہوتا، کبھی بینا ہوتا، تو اسی وقت آسمان سے آواز آنے لگی، رابعہ کا رب کہنے لگا او چور تو کیا سمجھ رہا ہے، اگر رابعہ سو گئی ہے تو کیا ہوا، کہ اس کا رب بھی سو گیا ہے۔ میری بندی رو کے سوئی ہے، میری بندی رو کے سوئی ہے، اور اس کے رب کو کبھی نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، میری بندی سوئی ہے، رب نہیں سویا ہے۔ ارے جب سے رابعہ میری ہوئی ہے، جب سے رشتے میرے ساتھ اس نے جوڑے ہیں، ہم نے شیطان کو قریب نہیں آنے دیا۔ تیری کیا اوقات ہے جو رابعہ کے گھر سے سامان چرا کے لے جائے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رابعہ سو رہی ہے لیکن ہم اس کے گھر کو رکھا رہے ہیں، بے شک، رکھوالی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ تم عبادت اور بندگی کر لو، بھوک لگے گی تو کھانا ہم دیں گے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اگر تمہیں خوف ہوگا تو امن ہم دیں گے، اگر تم سو بھی جاؤ گے تو پہلا رب دے گا تمہارے مانوں پر۔ میرے بھائیو کہاں ہو تم، کہاں زندگی گزار رہے ہو، کتنے غافل ہو گئے تم، تمہارا رب تم سے کتنا قریب ہے، تمہارا رسول تم سے کتنا قریب ہے، لیکن تم ہی تو بے وفا ہو، تو رب سے بھی بھاگ رہے ہو، رسول سے بھی بھاگ رہے ہو۔ تم نے اپنے رشتے سب سے مضبوط کیے ہیں، لیکن رب رسول سے رشتے بڑے کمزور کر لیے۔ میرے بھائیو آج وقت ہے، آج ضرورت ہے کہ اپنے رشتے رب رسول سے مضبوط کرو، اور آج کی رات ایسی رات ہے انشاءاللہ ہم ابھی رات خطاب دے، ہم آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور کریم مالک سے، اپنے مالک سے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ میرا رب ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا، اپنا محبوب بھی بنائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو دل سے رو کے دیکھیے گا کتنا کریم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، کہا جاتا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ لیکن حضرات میں تمہیں بتاؤں اس رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اللہ اکبر، بے حساب بخشش فرماتا ہے۔ لیکن ایسی مقدس رات میں جب اللہ کی بخشش اللہ اکبر انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، بڑے بڑے خاطی اور پاپی بخشے جاتے ہیں، لیکن ایسی رات میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی صاحب۔ ان میں سے ایک زنا کرنے والا ہے، ان میں سے ایک ماں باپ کے ساتھ ان کا نام بدسلوکی کرنے والا ہے، اللہ اکبر، اور یہ تو مسئلہ گھر گھر کا ہو گیا، اللہ اکبر، گھر گھر کا مسئلہ ہو گیا۔ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے علامہ ریاض اختر مصباحی صاحب، وہ کہہ رہے تھے حضرت جی آج بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے گھر میں بلکہ باپ پیدا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش ہم نے قرآن پڑھایا ہوتا تو قرآن تمہیں جینے کا سلیقہ بھی سکھا دیتا، قرآن تمہیں طریقہ زندگی بتا دیتا، قرآن بتا دیتا ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے۔ اٹھاؤ قرآن پڑھو 15واں پارہ وبالوالدین احسانا، اور اس کی تفسیر خزائن العرفان اٹھا کر کے پڑھو۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی حضور صلی اللہ فاضل نے کیا لکھا ہے، اس کے تحت کہتے ہیں آپ جب ماں باپ کے پاس جایا کرو، سنو جوانوں میری بات، ہاں جب اپنی ماں اور باپ کے پاس جایا کرو تو اس انداز میں جایا کرو جیسے ایک نوکر اپنے مالک کے ساتھ بات کرتا ہے، ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، ایک مزدور اپنے سرمایہ دار سے بات کرتا ہے۔ ساتھ اسی بات کا تو المیہ ہے، کون بیٹا اپنے باپ کے سامنے نوکر بن کے جاتا ہے، کون بیٹا اپنے باپ کے سامنے غلام الخادم بن کے جاتا ہے۔ ہاں میرے بھائیو یہی تو المیہ ہے میرے
قوم کا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سیکھا، قرآن نہیں سکھایا۔ ابھی ہمارے مجھ سے پیشتر خطیب بتا رہے تھے مسلمانوں قرآن پڑھو، قرآن سکھاؤ۔ یہ مدرسے کے بچے ہیں الحمدللہ، الجامعہ السعیدیہ دھبے کا یہ بہت مشہور مدرسہ کا نام ہے، اہل سنت والجماعت کا مرکزی مدرسہ ہے۔ اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چاؤ کی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ یہاں کے طالبان علوم نبویہ کے سینے کو اللہ علم کا مدینہ بنائے، اور یہاں کے اساتذہ اور معاونین کے لیے اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اس مدرسے کو مضبوط کرو، یہ مدرسہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تمہارے گھر گھر تک قرآن پہنچے گا، قرآن کی تعلیم پہنچے گی، مصطفیٰ کی شریعت پہنچے گی انشاءاللہ۔ جس دن مصطفیٰ کی شریعت گھر گھر پہنچ جائے گی، خدا کا قرآن گھر گھر پہنچ جائے گا، کیونکہ جس دل میں قرآن ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس دل کو مٹا نہیں سکتی ہے، اس خاندان کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ قرآن ایسی زندگی دیتا ہے کہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اگر یقین نہیں آتا تو چلو کربلا دیکھ لو، کربلا جب کربلا میں میرے بھائیوں اسلام اور قرآن کو یزیدیت کا مرض لگا تھا، اسلام اور قرآن کو یزیدیت کی بیماری لگی تھی میرے بھائیوں، تو اس وقت مولا علی کا بیٹا حسین ابن علی اٹھے تھے اور کہا تھا قرآن ہم تجھے مٹنے نہیں دیں گے، قرآن تجھے ہم مٹنے نہیں دیں گے۔ اگر اکبر بتانا پڑے تو بتائیں گے، لیکن قرآن تجھے مٹنے نہیں دیں گے۔ ہاں میرے بھائیوں کتنا بڑا اعلان تھا۔ حضرت زینب بھی اٹھ گئی کہ بھیا حسین میں آقا محمد کو خاک و خون میں گلتان کو کرا دوں گی، لیکن بھیا ہم قرآن کو لٹنے نہیں دیں گے۔ میرا حسین اٹھا تھا کربلا میں قرآن کی حفاظت کے لیے اور کہا تھا قرآن تیرا اور میرا رشتہ بڑا پرانا ہے اور بہت مضبوط ہے۔ قرآن کہا کون سا رشتہ؟ تو میرے حسین نے فرمایا قرآن تو مصطفیٰ کے سینے میں نازل ہوتا رہا ہے اور حسین مصطفیٰ کے سینے پہ کھیلتا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا تھا قرآن تجھے مٹنے نہیں دوں گا، عباس کے بازو کٹ جائے تو کٹ جانے دو، لیکن تجھے مٹنے نہیں دوں گا، تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ تو پھر قرآن کی آواز بھی آئی تھی حسین اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ کربلا میں تو مجھے مٹنے نہیں دے گا، کربلا میں تو مجھے مٹنے نہیں دے گا، تو حسین سن قرآن کا وعدہ ہے کہ 1000 ٹکڑے بھی ہوں گے تو قرآن تجھے مرنے نہیں دے گا۔ اور آج بھی مسجد کے منبر پہ پڑھا جاتا ہے وَعَلَى الْإِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ السَّعِيدَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین۔ حسین آج بھی زندہ ہے کیونکہ قرآن جس کے پاس ہے وہ قوم کبھی مٹتی نہیں ہے۔ صاحب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک بات اور، ایک انگریز نے کہی کہ حضرت تھوڑا سا موضوع ہٹ جاؤں کہہ دیتا ہوں، ایک انگریز نے ایک بات کہی تھی، انگریز نے وار امیونیشن از فائٹ ان کلاس رومز۔ انیل مفکر تھا، اس نے کہا تھا کہ قوموں کی بقا اور ترقی کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی ہیں۔ اگر کوئی قوم باقی رہنا چاہتی ہے، اگر کوئی قوم بلندی چاہتی ہے تو اس کی جنگ میدان جنگ میں نہیں ہوتی ہے، اگر لڑنی ہے تو پھر مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے لڑی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بقا کی جنگ اور بلندی کی جنگ مدرسے کی چٹائیوں پر۔ یہ طالبان علوم نبویہ، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس قوم کے بچے ٹوٹے ہوئے مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، جس قوم کے بچے مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر مصطفیٰ کی شریعت سیکھیں، اللہ کی عزت کی قسم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی۔ جس کے سینے میں خدا کا قرآن بھی ہو، مصطفیٰ کی شریعت بھی ہو۔ میرے بھائیو تم نے قرآن سے دوری کر لی، تم نے شریعت سے دوری کر لی، تم نمازوں سے دور ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ایک بات کہی تھی، دل ایک ہے یہ مدینے والوں کو دے دو، تاجدار مدینہ کے نام لگا تو یہ دل، ہاں ہر کام انہی پہ سونپ دو، انشاءاللہ وہ تیرے بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے، تجھے کبھی لٹنے نہیں دیں گے، تجھے کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے، تجھے کبھی تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ جب ادھر ادھر تو بھٹکتا رہے گا میرے بھائی کہ کب تک
ٹھوکر کھائے گا. آجا اپنے محور پر, آجا اپنے مرکز پر, تو نے اپنا رخ بدل دیا ہے, اس لیے تیرے لیے یہ مصیبتیں آ گئی ہیں, یہ وقتی طور پر تیرے لیے کچھ پریشانیاں آ گئی ہیں صاحب, کیونکہ تمہارا رخ بدل گیا ہے, تمہارا محور بدل گیا ہے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں, پہلے زمانے میں گھروں میں ٹی وی ہوتی, ٹی وی, اور اس کے لیے اینٹینا لگا ہوا ہوتا تھا. اینٹینا جب ٹی وی آن کیا جاتا تھا میرے بھائیوں, تو پھر نہ تصویر آتی تھی نہ آواز آتی تھی. ایک بچے کو چڑھا دو اور اس اینٹینے کو گھماؤ, اس کو گھماؤ ایریل کو, اور جب وہ گھماتا تھا, جب اس کا رخ صحیح ہوتا تھا, تصویر بھی آنا شروع ہو جاتی تھی, آواز بھی آنا شروع ہو جاتی تھی. اب اسی سے بلا تمثیل سمجھ لیجئے, آج جو تمہارے پر مصیبتیں آ رہی ہیں, آج جو بلائیں آ رہی ہیں, جو قوم عزت کے ساتھ جینا چاہیے تھی, جو قوم سر اٹھا کے چلنا چاہیے تھی, آج وہ قوم ذلیل رسوا ہو رہی ہے, آج وہ قوم سر جھکا کے چل رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ تمہارے اینٹینے کا رخ بدل گیا ہے, تمہارا محور بدل گیا ہے. تم اپنے اینٹینے صحیح کر لو, اپنے دل کا رخ مدینے کی جانب کر لو, اور زبانوں کا رخ قرآن کی طرف کر لو. انشاءاللہ عزت بھی تمہاری ہوگی, دولت بھی تمہاری ہوگی, اور حکومت بھی تمہاری ہوگی. آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی پلے پڑ رہی ہے. لیکن ہمارا تو حال یہ ہے صاحب, ہمارا حال یہ ہے, اگر بچہ ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے نا, تو ہماری ماں باپ کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہوگا, پڑھنے کے قابل ہوگا تو انگلش میڈیم میں بھیجیں گے, بچہ پڑھنے کے قابل ہوگا تو کالج میں بھیجیں گے. صاحب میں انگلش میڈیم اور کالج کا مخالف نہیں ہوں, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آپ بھیجنے سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان کو بناؤ, پہلے اپنے بچے کو مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ بناؤ. کیونکہ کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں میرے بھائیوں مخالف ہوائیں چل رہی ہیں جو تمہارے بچے کے ایمان کو اچک کے لے جائیں گی. لیکن جب تم اسے مدرسہ الجامعہ السعیدیہ میں قرآن پڑھاؤ گے, مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ گے, انشاءاللہ کہ یہاں سے پڑھ کے بچے کسی بھی یونیورسٹی اور کالج میں جائے گا, اور مخالف ہوا کے تھپڑے جب اس کو لگیں گے تو کہے گا, اے مخالف ہوا کے تھپڑوں, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, کیونکہ میں نے الجامعہ السعیدیہ میں بیٹھ کر خدا کے قرآن کی تلاوت کی ہے, اور وہیں سے میں نے مصطفیٰ کی محبت کا جال پیا ہے, اور یہ وہ جال ہے جسے کرسی بھی اتار نہیں سکتی. بناؤ بچوں کو اپنا عاشق رسول, بناؤ میرے مصطفیٰ کا دیوانہ اپنے بچوں کو. میرے بھائیوں ہماری پلاننگ تو یہ ہوتی ہے بچہ جائے گا تو ایسا کریں گے, لیکن بتاؤ کتنے بچوں, کتنے ماں باپ کی یہ پلاننگ ہوتی ہے. اللہ بچہ دے گا, پڑھنے کے لائق ہوگا, تو پھر اسے ہم مصطفیٰ کی شریعت کا عالم بنائیں گے. کتنے ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے مصطفیٰ کے منبر کا خطیب بنائیں گے, مصلی کا امام بنائیں گے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں میرے بھائی جن کی تمنا یہ ہوتی ہے, ارے ہم نے تو اپنے بچوں کو وراثت میں زمینیں دے دی, پلاٹ دے دیے, سونے چاندی ہیرے جواہرات دے دیے, لیکن بتاؤ کتنے ماں باپ ہیں جس نے اپنے بچوں کو وراثت میں مصطفیٰ کا دین دیا ہو. کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو وراثت میں ان کی پیشانیوں کو سجدوں کی طرف دی ہو. کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی زبان کو لذت قرآن کی, تلاوت قرآن کی لذتیں دی ہو. میرے بھائیوں کہاں جی رہے ہو آپ, کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, اور کیا کرنا چاہتے ہو, کیا بننا چاہتے ہو. اس لیے آنکھیں کھولو میرے بھائیوں, اور آج کی رات ہے الحمدللہ ہمارے پاس ابھی باقی ہے یہ رات, ہم اسی رات میں اپنے رب سے توبہ کریں گے اور کہیں گے مالک ایک کام ہم کریں گے تو کام تو کر دے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, یہ سچے رب کے وعدے ہیں. پھر دیکھ لیں یہ وعدے کیسے وفا ہوتے ہیں. یہ کسی نیتا کا وعدہ نہیں ہے صاحب, الیکشن سے پہلے ہوتا ہے, بعد میں وفا نہیں ہوتا. یہ سچے رب کے وعدے ہیں. میرے بندوں تم میری بندگی کر لو, پھر تمہیں بھوک لگے گی تو کھانا میں دوں گا. ہاں میرے بھائیوں, ہاں تمہیں جب خوف ہوگا تو امن میں دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, نہ رئیس ہوں, نہ امیر ہوں, نہ میں بادشاہ نہ فقیر ہوں, اور تیری سلطنت, تیرا عشق ہے میری سلطنت, میں اس کا ادنا سا فقیر ہوں. میرے پاس ساغر جم نہیں, مجھے اس کا کوئی علم نہیں, تیری نگاہ فیض سے اس جہاں میں سب سے زیادہ امیر ہوں. ہاں میرے بھائیوں, تمہیں پھر کسی کی دولت کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ. اگر مصطفیٰ کی نگاہ ناز ہو گئی ہمارے پاس تو اس جہاں کے سب سے بڑے امیر کا نام مسلمان ہوگا. بے شک پلے پڑھ رہی ہے جی. ہاں بس آخری بات کی طرف جا رہا ہوں میں, ٹائم بھی ہو چکا انشاءاللہ, دعا کا ٹائم بھی تو ہونا ہے, 12 بجے والے. ہاں
حضرات ایک مرتبہ درود شریف سناؤ. اللهم صلی اللہ علیہ نبی کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس میں دو تین باتیں آپ بڑی تیزی کے ساتھ کرتا ہوں. دیکھیے صاحب ہم حضور سے محبت کیسے کریں گے؟ ایسے ہوتی حضور سے محبت جو حضور چاہتے ہیں ہم وہ کام کرنے لگ جائیں. ہم حضور جو ہمیں بنانا چاہتے ہیں ہم وہ بن جاؤ, اپنے بچوں کو وہ بنائیں, تب سمجھو حضور سے سچی محبت ہے. رب رسول سے ہمارے رشتے اچھے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ بول رہا ہوں میں, ہاں کیونکہ میں اگر ترنم میں کروں گا ٹائم بہت لگے گا. اور حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں سنو سنو, تم 4 میں سے بننا, 5واں مت بننا. اگر 5ویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. کس نے فرمایا؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا 4 میں سے بننا, 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں, جس کو نبی فرما دے ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, اگر ویسا کرو اور ہلاک نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. میرے مصطفیٰ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہا ہے اور ہو کر ہی رہے گا. آقا فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں, میرے امت کی سنو 4 میں سے بننا. آقا جی کیا بنے؟ حضور نے پہلا فرمایا کن عالمن, اگر ہو سکے تو عالم بن جانا. عالم شریعت کے عالم بننا, شریعت کے عالم بن جانا ہو سکے. تو یار نبی کیا چاہتے ہیں؟ میرے امتی بنے تو عالم بنے, عالم الدین بنے, شریعت کے عالم بنے. لیکن ہم کیا بن گئے صاحب, ہم کیا بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو میرے بھائیوں؟ اور عالم کا مرتبہ بھی میرے حضور نے بتایا. آقا فرماتے ہیں جن کو تم سید کہتے ہو, جنہیں تم آل رسول کہتے ہو, حضور فرماتے ہیں خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری. حضور فرماتے ہیں جنہیں تم سید اور آل رسول کہتے ہو یہ مصطفیٰ کی پیٹھ سے نکلے ہیں, اور جسے شریعت کا عالم کہتے ہو یہ میرے مصطفیٰ کے سینے سے نکلے ہیں. اللہ اکبر, اس سے بڑا مرتبہ کون سا ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو میری اولاد ہے وہ میری پشت سے نکلی ہے, اور جو میری شریعت کے عالم ہے وہ میرے سینے کے فیض سے بنتے ہیں, وہ میرے سینے سے نکلے ہیں. اور یا کتنا قرب ہے میرے مصطفیٰ کو عالموں سے اور عالموں کو مصطفیٰ سے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیتا ہوں, جو مصطفیٰ کے فیض کا قائل ہوگا اسی کو فیض ملے گا, اور جو مصطفیٰ کے فیض کا قائل نہ ہو, فیض مصطفیٰ کا قائل نہ ہو, پھر بتاؤ وہ عالم کیسے بنے گا؟ ہاں وہ اپنے طریق پڑھتا رہے, وہ اپنے آپ کو عالم کہتا رہے, وہ اور آپ کی گردانی کرتا رہے اور آپ پکڑتا رہے, لیکن عالم نہیں بنے گا اگر پیچھے مدینے کا فیض نہ ہو. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے بہت سے لوگ پڑھتے رہے لیکن وہ عالم سے نہ بن سکے. اسی وجہ سے کوئی قرآن کے ترجمے میں بھٹک گیا, تو کوئی حدیث کے مفہوم میں بھٹکا ہے, لیکن وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اللہ کی عزت کی قسم, جب اس کا سینہ میرے مصطفیٰ کی محبت کا سمندر ہے, جب اس نے قلم اٹھایا تھا 1000 سے زائد کتابیں لکھنے کے لیے, جب امام احمد رضا کا قلم چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ قلم تو امام احمد رضا کے ہاتھ میں ہے, لیکن پیچھے سارا فیض مصطفیٰ ہے, سارا فیض مصطفیٰ. میرے بھائیوں, جسے فیض مصطفیٰ ملتا ہے وہی حقیقی عالم ہوتا ہے, اور جو فیض مصطفیٰ کا قائل نہیں ہے وہ حقیقی عالم نہیں ہے. اس لیے فیض مصطفیٰ کے قائل بھی بننا. حضور نے فرمایا شفاعتی حق, میری شفاعت حق ہے, لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا شفاعتی لمن یؤمن بہا, جو میری شفاعت کو حق مانے اسی کے لیے شفاعت کروں گا. جو میری شفاعت کو کیا نام ہے, میری شفاعت کے اٹھٹ کے جانے کہ میں شفاعت کروں گا اسی کی شفاعت کروں گا, اور جو میری شفاعت کو نہ مانے میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. اسی طریقے جو فیض مصطفیٰ کو کیا نام ہے مانتا ہے کہ ہاں فیض مصطفیٰ ملتا ہے اسی کو فیض مصطفیٰ ملے گا, اور جو فیض مصطفیٰ کا قائل نہ ہو اسے فیض مصطفیٰ نہیں ملے گا. اور بھائی میں بات بہت کر دیتا, لیکن عزیزان ملت اسلامیہ وقت نہیں ہے, میں دوسری بات بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے, حضور فرماتے ہیں اگر عالم نہ بن سکو تو حضور نے فرمایا او متعلمن, تو پھر کم سے کم اتنا کرنا کہ عالموں کی بارگاہ میں بیٹھنے والے طالب علم بن جانا, طالب علم بن جانا. ہاں میرے بھائیوں, کتنے اونچے رتبے ہیں طالب علموں کے, میرے بھائیوں میرے مصطفیٰ کو پسند فرماتے ہیں. تیسری بات نبی نے فرمائی او مستمعا, اگر عالم بھی نہ بن سکو, اگر متعلم بھی نہ بن سکو تو پھر اتنا کرنا کہ
عالموں کی محفل میں جا کر عالموں کو سننے والے بن جانا، عالموں کو سننے والے بن جانا۔ الحمدللہ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ عالموں کو سننے والے ہیں، تبھی تو یہاں آئے ہیں، ورنہ تو کتنے آئے کتنے چلے گئے، اور کتنے آئیں گے کتنے چلے جائیں گے۔ میرے بھائی یہ تو نصیبے کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کچریوں کو مت سننا، ہاں اگر سننے کو دل کرے تو پھر بمبئی کے نچتوں کو مت بلانا، اگر سننے کو دل کرے تو امام احمد رضا کے کسی عاشق کو بلا کے اسے سن لینا۔ اور مستبعاً جاہلوں کو مت سننا، عالموں کو سننا، عالموں کو سننے والے بننا۔ میرے بھائیوں یہ نبی نے فرمایا سفر کر کے جانا، عالموں کو سننے والے بننا، لیکن کجریوں کو مت سننا۔ لیکن اس قوم کی حالت کیا ہو گئی ہے صاحب، کتنا بڑا المیہ ہے۔ ہمارے علامہ ریاض اختر مصباحی صاحب نے مجھے بھی بلایا اور یہ ہمارے علماء اکرام بھی آئے، کتنا اچھا جلسہ سجایا، یہ ہزاروں کی بھیڑ آئی تھی چلی گئی، لیکن کون سنتا ہے عالموں کو؟ میرے بھائی وہی سنتا ہے جو نبی سے پیار کرتا ہے، جس کو نبی نے چاہا وہی سنتا ہے، اللہ نے چاہا وہی سنتا ہے۔ آپ نے یہ کام کو کیا ہے کہ نبی کی پسند کا کام ہے، جو نبی چاہتے ہیں۔ یہ تو تیسری بات ہو گئی، اور چوتھی بات کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اگر تم یہ تین میں سے بھی نہ بن سکو، نہ عالم بن سکو، نہ متعلم بن سکو، نہ عالموں کو سننے والے بن سکو، تو پھر ایک چوتھا مرتبہ بتایا اور محبن، عالموں سے محبت کرنے والے بن جانا، کرنے والے بن جانا، عالموں سے کلام الفت کرنے والے بن جانا۔ آج میرے بھائیوں اگر کوئی کسی عالم سے نفرت کرتا ہے، آج کوئی کسی عالم سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ مصطفیٰ کی پسند سے عداوت رکھتا ہے، مصطفیٰ کی پسند کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ جو مصطفیٰ کی پسند کو ناپسند کرے وہ مصطفیٰ کو پسند ہو نہیں سکتا، وہ جو مصطفیٰ کو پسند نہ ہو وہ خدا کو پسند ہو نہیں سکتا، وہ جو خدا کو پسند نہ ہو تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس لیے کبھی بھی بھول کے بھی ایسا ہرگز مت کر دینا کہ کسی عالم کے تم دشمن بن جاؤ، کسی عالم سے بغض رکھنے لگو۔ ہاں میرے بھائیوں عزیزان ملت اسلامیہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن عالموں سے محبت کرنے والے بننا، عالموں سے پیار کرنے والے بننا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی مشکوٰۃ شریف کی، ہاں میں ترجمے کے ساتھ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا، عالم کی شان کتنی اونچی ہے۔ اللہ اللہ، ایک لائن لگی ہوئی جہنم میں جانے والوں کی، جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہے، اور دوسری لائن ہے جنت میں جانے والوں کی۔ دو لائنیں لگی ہیں، دو لائنیں، یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم جنت میں جائیں گے، دو لائنیں لگی ہیں۔ اب دونوں لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں، جنتی جنتی لائن میں ہے، جہنمی جہنم کی لائن میں ہے، لیکن جو جہنمی لائن میں نا ایک بندہ ہے، اس کی نظر جنتی لائن پر ایک عالم دین پہ پڑ جاتی ہے، اور وہیں سے چیختا ہے اللہ جی، نام لگتا ہے اپنے علاقے کے عالم ہوتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے عالم علامہ ریاض اختر مصباحی صاحب ہے، قاری ذیشان صاحب ہے، قاری صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، عالم صاحب بھی دیکھیں گے ہاں یار یہ آواز تو پہچانی ہوئی لگ رہی ہے۔ مشکوٰۃ پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں، کوئی مجھ کے ساتھ کس سے کہانی کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، جب وہ عالم صاحب کو پکارے گا عالم صاحب دیکھیں گے، کہے گا حضرت جی مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو حضرت کہیں گے ہاں یار لگ تو رہا ہے، کہیں ملاقات تو ہوئی ہے تجھ سے، کہیں دیکھا تو ہے۔ اب اتنا وقت کہاں ہے صاحب، اگر زیادہ سوچیں گے تو ٹرین نکل جائے گی، چھوٹ جائے گی گاڑی۔ لائن تو نبی جہنم میں جانے کے لیے ہے، وہ سوچنے کا موقع نہیں دے گا، بلکہ کہے گا حضرت جی یاد کرو میں نے ایک مرتبہ آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، سبحان اللہ، میں نے ایک مرتبہ آپ کے لیے وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ اور یار پانی دینے والا احسان جتائے گا، اگر جو کھانا کھلائے وہ کیا کہے گا؟ حضرت جی میں تو آپ کو کھانا کھلایا تھا۔ جو نذرانے دے گا، حضرت جی میں تو نذرانے دیے تھے، حضرت جی میں تو آپ سے پیار کرتا تھا، ہر شادی بیاہ کے موقع پر پہلے آپ کو کھلاتا بعد میں خود کھاتا تھا۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے مولا یہ تو اپنے وضو کے پانی کا بدلہ مانگ رہا ہے، میرا کریم مالک فرمائے گا میرے عالم دین تیری شان میں نے اتنی اونچی کر دی ہے، اب ایسا کر لے اگر یہ بدلہ مانگ رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس ہاتھ میں جنت میرے بھائیوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا 4 میں سے بننا، 5واں مت بننا، پہلا عالم بننا، یہ نہ ہو سکے تو طالب علم بننا، یہ نہ ہو سکے تو عالموں کو سننے والے بننا، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر عالموں سے محبت کرنے والے بننا۔ میرے مصطفیٰ کس درجے تک چاہتے ہیں، کس حد تک چاہتے ہیں ہمیں عالم بنانا، میرے آقا کس حد تک چاہتے ہیں ہمیں عالم بنانا۔ میرے بھائیوں
سنیے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اور یہ آخری بات ہے میری، پھر دعا کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کتنا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ عالم بنے، عالم بنے، عالم بنے. سنو، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک جوان صحابی ہے، محبت بھری گفتگو ہو رہی ہے. آقا کے سامنے غلام جوان حضور کا صحابی، اور محبت بھری گفتگو ہو رہی ہے. میرے آقا اس سے پیار بھری گفتگو فرما رہے ہیں. اتنے میں بلبل سدرا کے مکی جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، جس غلام کے ساتھ آپ محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں، حضور یہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے، حضور اس کی زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہے، حضور یہ تھوڑی دیر میں مرنے والا ہے، حضور ملک الموت آنے والے ہیں، اس کے روح قبض ہو جائے گی، یہ دنیا چھوڑ جائے گا. اور یار میرے نبی کی بارگاہ میں جوان صحابی اور موت کی خبر تاجدار مدینہ کو ملی. میرے حضور تو محبت کرتے ہیں ہر امتی سے. میرے آقا کی آنکھیں برسنے لگ گئی، حضور رونے لگے، آقا رونے لگے، آنکھیں برسنے لگی میرے مصطفیٰ کی. اور کیوں نہ برسے، اگر دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے کوئی چیز مانگی ہے اللہ سے تو رب حبل امتی، امت مانگی ہے اللہ سے. اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اور یار نبی جب اسی امتی کا امتی کی موت کی بات سنیں گے تو کیوں نہ روئیں گے. نبی کی آنکھیں برسنے لگی تو نبی نے فرمایا اپنے اس غلام سے، جوان صحابی سے، او میرے غلام تیری زندگی کی چند گھڑیاں ہیں، چند منٹ کا تو مہمان ہے، جا کر لے تجھے جو کرنا ہے، کر لے تجھے جو کرنا ہے. اور یا آپ ہوتے یا میں ہوتا تو تیزی سے دوڑ جاتے اپنے گھر کی طرف اور جا کر کے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہتے میرے بچوں فلاں پہ اتنا میرا ادھار ہے، فلاں جگہ میں اتنا دبا کے رکھا ہے، فلاں جگہ میرا یہ ہے، بیٹے اس کو وصول کر لینا. لیکن وہ تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا پروردا تھا. اللہ اکبر. حضور نے کہا میرے غلام تیری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، جا کر لے تجھے جو کرنا ہے. لیکن وہ غلام تھا، دور تھا اور قریب آ گیا حضور کے، اور قریب آ گیا میرے مصطفیٰ کریم کے. اور مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا تاجدار مدینہ، تاجدار مدینہ، اب میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، میں چند منٹ کا مہمان ہوں. اور حضور میں گھر جاؤں اور ماں سے پوچھوں میں کیا کروں، حضور میں گھر جاؤں اور باپ سے پوچھوں کیا کروں. تاجدار مدینہ سن لو یا رسول اللہ، میرا یقین ہے میری ماں مجھ پر اتنی مہربان نہیں ہے جتنا میرا مصطفیٰ مجھ پر مہربان ہے. میرا باپ مجھ پر اتنا شفیق نہیں ہے جتنا شفیق میرا مصطفیٰ ہے. یا رسول اللہ میں باپ سے نہیں پوچھنا چاہتا، ماں سے پوچھنا نہیں چاہتا. او تاجدار مدینہ آپ بتائیے میری زندگی کی چند گھڑیاں ہیں، میں کیا کروں حضور، میں کیا کروں حضور، میں کیا کروں حضور، میں کیا کروں. سنو میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، تاجدار انبیاء کے غلاموں سنو، حضور نے اس آخری وقت میں غلام کو کیا بتایا؟ وہی بتایا ہوگا جو اہم کام ہوگا، جو ضروری کام ہوگا، جو سب سے زیادہ پسند ہوگا میرے مصطفیٰ کو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلام اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو سن لے، اشتغل بالتعلم، اشتغل بالتعلم، اشتغل بالتعلم. میرے غلام ایک کام کر، تجھے شریعت کا جو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو مجھ سے پوچھتا جا، میں تجھے جواب دیتا جاؤں. تو سیکھتا جا، میں سکھاتا جاؤں. ارے تو پڑھتا جا، میں تجھے پڑھاتا جاؤں. سمجھ آئی؟ حضور چاہتے ہیں کہ مرتے دم تک تم پڑھائی کرو. میں نے ایک پیغام دیا اپنے کیلنڈر میں نے دکھایا تھا، علم حاصل کرو گود سے لے کر گور تک. ماہرہ کا پیغام ہے آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے. میرے بھائیوں سنو، سن 2024 چل رہی ہے. کہو گے کوئی پاگل آیا تھا ہمارے دھبے میں اور کیسی باتیں کر کے گیا. پاگل میں سمجھنا، مجھے لکھ کے رکھ لینا میری بات. سن 2034 تک دیکھنا صاحب، اگر تم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کہ آج دور کتنا ترقی کر رہا ہے آپ کو پتا ہے میرے بھائیوں. آج گھر بیٹھے سارے سودے آنے لگ گئے ہیں. موبائل کے بٹن دباتے ہیں صاحب، سب کچھ سامنے ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے گیسوں کو دیکھا، موبائل سے ریچارج کر رہے ہیں اور گیس گھر پہنچ گئی. اب سلنڈر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اور دوسرے یورپ کے ملکوں کی ترقی دیکھی ہے. کسی کو سامان خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے، بس وہ جاتا بٹن دباتا ہے اور سامان سارے ڈلیا میں آ جاتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ بچے نہیں پڑھیں گے صاحب. آپ کہیں گے ہمارا بچہ مزدوری کر لے گا. میں کہتا ہوں
مزدوری ختم ہو جائے گی. آپ کہیں گے بچہ ہمارا آگے چل کر کے معمار بنے گا, مستری بنے گا. میں کہوں گا نہیں صاحب, اب مستری بلڈنگیں نہیں بنائے گا, اب مزدور بلڈنگ نہیں بنائے گا, بلکہ مشینیں آ گئی ہیں صاحب, اب تو کمپیوٹر بلڈنگ بنائے گا صاحب, کمپیوٹر بنائے گا. آپ کہیں گے دکان کھول رہیں گے, میں کہتا ہوں یہ دکانیں ختم ہو جائیں گے صرف 24-34 تک, 5% دکانیں نہیں رہیں گے میرے بھائیوں. ہاں میرے عزیزان ملت اسلامیہ, میں کوئی یہ تمہیں کیا نام ہے کھانسے میں نہیں لے رہا ہوں, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں غفلت کے پردے ہٹاؤ اپنی آنکھوں سے, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, آدھی روٹی کھا کر اس پر گزارا کرنا سیکھو, اور آدھی روٹی بچا کر اپنے بچوں کو پڑھانا سیکھو. انشاءاللہ عزت کے ساتھ جیو گے, عزت کے ساتھ جیو گے, ورنہ تو صاحب روڈ پر بیٹھ کر کے تم بھیک مانگو گے, تمہارے بچے بھیک مانگیں گے, امیروں کے جوتے سیدھے کریں گے. کہو کون ترقی کرے گا تو کرے, ہم تو قرآن والے ہیں, ہم بھی ترقی کریں گے. اگر یہ بلڈنگ کمپیوٹر بنائے گا تو کمپیوٹر چلانے والا ہمارا بیٹا تو رحیم ہوگا. کس دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ آج لوگ چاند تک پہنچ گئے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے صاحب. آپ تو شب رات میں بھی, شب برات میں پٹاخے چھوڑ رہے ہیں, شب برات میں بھی آپ اوپاشی کر رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی میرے بھائیوں. اس لیے یہ میرا پیغام اور میری بات اپنے سینے پہ لکھ لینا. اگر بچے نہیں پڑھے تو پھر اگلی زندگی بہت دشوار ہو جائے گی. اس لیے آدھی روٹی پر گزارا کرنا سیکھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ. محررہ کا اعلان عام کرو, انشاءاللہ آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے. کرو وعدہ انشاءاللہ آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو انشاءاللہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جب بچے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ پٹاخے نہیں چھوڑیں گے, پٹاخے نہیں چھوڑیں گے. پھر تو اس رات میں بیٹھ کر کے رب رسول کے نعت سنیں گے یا خدا کا قرآن پڑھیں گے, بے شک. ہے نا. ہم نے تربیت ہی نہیں دی اپنے بچوں کو میرے بھائیوں. اس لیے بس آخری پیغام تھا یہ میرا جو میں نے آپ کو دیا. اور تاجدار مدینہ سے محبت کرو, حضور سے پیار کرو, حضور کو اپنے سینے میں بساؤ, اور اللہ والوں سے محبت کرو, اللہ والوں سے پیار کرو. یہی دین حق ہے, یہی صراط مستقیم ہے, اور یہی مسلک حق ہے, مسلک اعلیٰ حضرت. اس پر قائم رہو, اس پر کرم مضبوطی سے تھمے رہو, اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ, علم سکھاؤ. میرے بھائیوں علم کے تعلق سے میں بہت کچھ بول سکتا تھا, لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. اگر یہی باتیں آپ تک میری قبول کر لیں تو پھر انشاءاللہ اتنی دیر کا بولنا میرا بھی کامیاب ہو جائے گا, آپ کا بھی کامیاب ہو جائے گا. انجام غلامی کیا کہیے, ہمارا حال کیا ہو گیا ہے. انجام غلامی کیا کہیے, بربادی سی بربادی ہے. جو درس شہ بتانے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے, وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مربع یہ بستی اور قابل حیرت یہ مستی, اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے, خود ہوش میں آنا بھول گئے. اگر زمانہ تمہیں چیلنج کرے, اگر زمانہ تمہیں مخالفت کرے تمہاری, اگر زمانہ تمہیں غیر راستے پہ ڈالے تو زمانے کی مخالفت قبول کر لینا, کہنا ہمیں تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہم تمہارے راستے پر نہیں چلیں گے, ہم چلیں گے تو تاجدار مدینہ کے راستے پر چلیں گے. پھر تاجدار مدینہ سے وہ لگا کے کہنا یا رسول اللہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ, مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ. میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا, میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا. انشاءاللہ رب رسول راضی ہو گئے تو پھر تمہارا کچھ بھی نہ گیا, اور دنیا تم سے راضی ہو جائے, دنیا تم سے خوش ہو جائے, اور رب رسول رک گئے تو تمہارے پلے کچھ بھی نہ بچا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں رب کو راضی کرنا ہے, اپنے رسول کو راضی کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوں گے, نماز پڑھنے سے راضی ہوں گے میرے بھائیوں, قرآن کی تلاوت کرنے سے راضی ہوں گے. ہمارے نادان حضرت, اور تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں, ہمارے نادان کچھ غلط مطلب نکال دیتے ہیں کچھ باتوں کا. حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. میں تقریر کر رہا تھا ایک حضرت, تو وہ ہے نا قبر میں حضور آئیں گے, قبر میں حضور آئیں گے, حضور آئیں گے, 3 سوال ہوں گے نا قبر میں, حضور آئیں گے. تو ایک دیوانہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, گہرا مولوی صاحب جب حضور آئیں گے تو پھر کیا کی ٹینشن ہے, حضور آئیں گے تو روشنی کر ہی جائیں گے, حضور آئیں گے تو روشنی کرے جائے. بھئی حقیقت کو تسلیم کرو. پوچھو علماء کرام سے, حضور آئیں گے, حدیث شریف میں ہے, لیکن حضور پہلی مرتبہ روشنی کرنے نہیں آئیں گے, حضور امتحان بن کے آئیں گے. کیوں حضرت, حضور امتحان بن کے آئیں گے. فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل الذي بعث فيكم, بتائی کے بارے میں کیا کہتا تھا. سوال بن کے آئیں گے حضور روشنی کرنے نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے. اور سنیں وہ آنکھیں جنہوں نے زندگی پر حرام کاری کی ہو,
جن آنکھوں پر حرام کی چربی چڑھی ہو وہ آنکھیں مصطفیٰ کو قبر میں نہیں پہچانیں گی. بے شک جس زبان نے زندگی پر حرام خوری کی ہو وہ زبان صحیح جواب نہ دے سکے گی. لیکن ہاں جس دن تم پہچان لو گے, اگر حضور کو پہچان لو گے تو پھر انشاءاللہ حضور ضرور روشنی کر جائیں گے, قبر میں لہرائیں گے, تاحت چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تک رسول اللہ. بے لیکن پہچان لو گے تب ہوگی روشنی. بے شک سمجھ رہے ہو؟ پہلی مرتبہ حضور روشنی کرنے نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. حضور نے فرمایا مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ, جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. نئے نئے دن لوگوں میں آیا تھا تو کچھ لوگ کون ہی ماننے لگے آپس میں کر کے کہ موج ہو گئی. تو بولے موج ہو گئی. موج ہو گئی. حضور نے فرمایا نا مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے. تو آپس میں کون ہی مار کے بولے موج ہو گئی, ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اب تو بس مرنے کی دیر, تالا کھولے ہو جنت میں. تو کلمہ تو پڑھ لیا نا, مطلب غلط نکال لیا. تاجدار مدینہ سمجھ گئے اس کا مطلب غلط نکالنا ہے. کچھ بھی کریں کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, تو چابی ہے ہی ہمارے پاس. حضور نے فرمایا الیس للمفتاح اسنان, کہ چابی کے دندانے نہیں ہوتے؟ بے شک چابی کے دندانے نہیں ہوتے. دندانے ہوتے چابی کے؟ جی جی. الیس للمفتاح اسنان, کہ چابی کے دندانے نہیں ہوتے؟ نعم رسول اللہ ہوتے دندانے. حضور نے فرمایا اگر کسی چابی کا دانت ٹیڑھا ہو تو تالا کھلے گا نہیں. بولے نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی تو ہے, لیکن نماز روزہ حج زکات اس چابی کے دندانے ہیں. اگر یہ سیدھے ہوئے تبھی جنت کا دروازہ کھلے گا. نماز نہ پڑھی, روزہ نہ رکھا, حج اگر ضروری تھا نہ کیا, زکات واجب تھی نہ دی, تو پھر چابی تو ہوگی لیکن دندانے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے تالا نہیں کھلے گا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہر بات کا غلط مطلب مت نکالے کرو. سمجھ رہے ہو میرے بھائیو؟ حقیقت کو تسلیم کرو. سمجھ رہے ہو؟ اور حضور کیا چاہتے ہیں؟ کلو امتی یدخلون الجنت. حضور فرماتے ہیں میرے ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا, مگر وہ جس نے انکار کیا. انکار کس کا؟ رب کا, رسول کا. حضور نے فرمایا جس نے انکار کیا. انکار کرنے والے کون ہیں؟ انکار کرنے والے کون ہیں؟ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. حضور نے فرمایا جس نے میری مانی اس نے سمجھو جنت میں گیا, اور جس نے میری نہیں مانی اس نے انکار کیا. میں نبی کیا کہتے ہیں؟ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. جس نے میری مانی وہ جنت میں, اور جس نے ہماری نہیں مانی وہ اس نے انکار کیا. اور حضور کیا کہتے ہیں؟ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. تیسری بات کرنے لگا ہوں. حضور نے کہا میری آنکھوں کی جنت نماز میں ہے. تم نماز ہی نہیں پڑھتے تو حضور کی مان پا رہے ہو بھائی؟ حضور کے دودھ میں پانی ملا رہے, حضور کی ماننے آئے ہوتا ہے. دالوں میں کنکر ملا رہے ہیں, حضور کی ماننے ہے وہ. تول میں ڈنڈی مار رہا ہے, حضور کی ماننے ہے وہ. شادی میں ڈی جے بجا رہا ہے, حضور کی ماننا ہے وہ. بتاؤ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نام کے مسلمان ہیں, یہ بھی حضور نے خبر دی تھی. سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسمیں رہ جائیں گی. صاحب اسلام نظر نہیں آ رہے آج کل. صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور نام کے مسلمان, اور قرآن کی صرف رسمیں رہ گئی ہیں. رسمیں, سچ کہہ رہا ہوں, قرآن دل سے نہیں پڑھتے. قرآن پڑھتے بھی کامیاب معلوم ہے میرے بھائیوں. قرآن مرنے کے لیے پڑھتے, مرنے کے لیے. ہاں باپ اس کا مرا ہے, قرآن خان یہ پڑھ رہے ہیں. رسم نہیں تو کیا ہے؟ قرآن بھی پڑھا تو مرنے کے لیے. روح اٹک گئی تو حافظ جی کو بلا لاؤ, سورہ یاسین پڑھ دو. مر گئے تو رسالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کر دو. اتنا ہی تو ہے. تو ڈاکٹر اقبال رویا تھا اور کہا تھا اے قوم مسلم, تو نے قرآن کو بھی مرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ارے قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ قرآن تو مردہ قوموں کے دلوں میں زندگی دینے آیا تھا. اور تم نے قرآن کو زندگی کے لیے پڑھا ہوتا تو قرآن تمہیں زندگی کا طریقہ دے دیتا. میرے بھائیوں, قرآن کو پڑھو جینے کے لیے, قرآن کو مرنے کے لیے نہیں پڑھنا ہے.
قرآن کو کیا نام ہے اللہ کا قرآن سمجھ کے پڑھو. میں نے بڑی تیزی کے ساتھ بہت ساری باتیں کہی ہیں ورنہ میں ترنم میں تقریر کرنے کا عادی ہوں. یہ تقریر 2 گھنٹے میں بھی نہیں کر پاتا ہوں میں. ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ٹائم سے پہلے کام ہو جانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہو چکا ٹائم 12:30 کا ٹائم دیا تھا حضرت نے اور ابھی 13 منٹ ہیں. میں آج آپ کی زبان سے ایک اچھا کام کراتا ہوں. اچھے تو کام کرتے ہی ہوں گے آپ لیکن اور ایک اچھا کام کرا دیتا ہوں. وہ یہ ہے میرے بھائیوں آؤ ہم سب مل کر کے تاجدار مدینہ کی نعت پڑھتے ہیں ہے نا تاکہ فرشتے جو لکھ کے لے جائیں گے وہ کہیں گے اللہ دھوالی والے بار باپ ہے جتنے بھی آئے تھے نا آپ تو سبھی سن رہے اور سبھی سنا رہے سبھی پڑھ رہے سبھی گنگنا رہے بے شک سبحان اللہ ہے نا. آج کی بات سبحان اللہ. تو یہ آغاز ہوگا آپ کا کیونکہ یہ ہے نا وہ اپریل میں رجسٹر بدلتے حکومت کے ہمارے اسلام میں کیا نام ہے آج کے دن رجسٹر بدل جائیں گے. آپ نئی گنتی شروع ہو جائے گی اگلے سال کون کون مرے گا کون کون پیدا ہوگا وہ سب رجسٹر آج بن گئے اور ہماری زندگی کہاں سے شروع ہوگی انشاءاللہ حضور کی نام سے شروع ہوگی انشاءاللہ. روزہ بھی رکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا یہ روزہ بھی رکھا تھا نعت بھی پڑھی تھی جلسہ بھی سنا تھا قرآن کی تلاوت بھی کی تھی اور رات کو لوگوں کی دعا بھی کی تھی. آغاز کس سے ہوگا اہتمام کس سے ہوگا سبحان اللہ. ہمارا نبی زور سے ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمیں والو جتنا زور سے بولو گے انشاءاللہ اتنی مدینے سے خیرات آئے گی. تو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا ارے پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جس کو جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نہ جینے کی بات کر نہ مرنے کی بات کر ارے دل پہ لگے چوٹ تم مدینے کی بات کر ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی غمزتوں کو رضا غمزتوں کو رضا مستدیجے کے ہے غمزتوں کو رضا مستدیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا برا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھلا ہمارا نبی. ہمارا نبی اسلام زندہ باد 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 خواجہ کا ہندوستان زندہ باد خواجہ کا ہندوستان زندہ باد ابے کا سنی مسلمان زندہ باد ابے کا سنی مسلمان زندہ باد ابے کا سنی مسلمان زندہ باد خواجہ کا ہندوستان زندہ باد خواجہ کا ہندوستان زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ